बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम और आप 23 करोड़ पाकिस्तानी, हमारा फ्यूचर क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारा फ्यूचर है। हमें ये करना चाहिए कि कोई 5-10 बड़े बड़े बहरी जहाज़ बनाने चाहिए और उन बहरी जहाज़ों में पूरे 23 करोड़ लोगों को बिठा के समंदर बुर्द कर देना चाहिए, समंदर में गर्क कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रूलिंग एलीट का एक कैप्चर है, जिसको सादा अल्फाज में कहते हैं एलीट कैप्चर। यहाँ पर अशराफिया का पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर कब्ज़ा है और वो कब्ज़ा अपना छोड़ने को तैयार नहीं है और हर तरह की लाकानूनियत के ऊपर डट कर खड़े होते हैं, डिठाई के साथ खड़े होते हैं। और मैं वो लफ्ज़ फिर बोलूँगा, फिर अगेन पाकिस्तान जो है वो रूलिंग कैप जो क्या उसको कहते हैं जी, एलीट कैप्चर में है। यानी यहाँ पर गरीब मारा जाएगा, तगड़ा आदमी उसको कोई नहीं पूछेगा। दो वाक़यात, दो चीफ्स, एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के इरशादात आलिया हमारे सामने आ रहे हैं और किसी के अंदर जुर्रत नहीं है कि उनका कोई बाल बेका कर सके। बाल बेका तो छोड़े, इतनी जुर्रत नहीं है कि कोई उनको बुला के पूछ सके कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपने क्या किया इस मुल्क के साथ। ना हुकूमत वक्त के अंदर इतना तपड़ है, ना पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो, चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज का अगर वो अपने साबिक आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई बाज़पुरस करती है तो फिर कल को बहुत से लोगों ने रिटायर होना है, उन्होंने भी साबिक होना है और बहुत से लोगों ने उसी स्टेटस को इंजॉय करना है जिस स्टेटस को बाजवा साहब इंजॉय करते रहे। तो लिहाजा मफादात का सौदा है। मैं ये बात बड़ी खुले अल्फाज में कर रहा हूँ। यकीनन ये बात जो है वो कंसर्न क्वार्टर में जो है वो पसंद नहीं की जाएगी, लेकिन क्या किया जाए, इस मुल्क में इसी तरह ही सब कुछ हो रहा है। दूसरा, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा ये रहे हैं कि तुसी जो कुछ दिल करदा कर लो, हमें बदनाम करने की बस कोशिश हो रही है। मतलब ये जितनी टेप्स वगैरह आ रही हैं, हम इन पर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। सर, आपने कानून पर अमल करने का मुजाहरा करना होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आपने तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करना होता। ये जो कुछ पाकिस्तान की अदलिया के आला तरीन ओहदेदारों के मुंह से जो कुछ अल्फाज निकलते हैं, वो दुनिया की किसी और अदलिया के जो सरबराहान होते हैं या मेंबरान होते हैं, उनके मुंह से हमने कभी इस तरह के रिमार्क्स कभी रिपोर्ट होते हुए नहीं सुने कि चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका ने ये कह दिया है। अदालती फैसले की नज़ीर कुछ इस तरह की आ गई है कि हम इस तरह का फ़ैसला देंगे जो सबको काबिल कबूल होगा, हम इस तरह का फ़ैसला करेंगे जो मौजू होगा। सर, ये दुनिया की कोई अदलिया, उसका इतना बड़ा ना जिगरा है ना इतना बड़ा हौसला है कि वो कहे कि जी कानून और आइन तो रह गया एक साइड के ऊपर, हम फैसला देंगे जो सबको काबिल कबूल होगा। सर, ये जो है अदलिया का इख्तियार नहीं है। मामला ये हुआ और ये आज हुआ, आपके नॉलेज में है कि इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की आला अदलिया के बाज़ जजेस की, बाज़ अरकान की मोहब्बत जो है वो अमर भी है और ज़ाहिर भी है। अमर समझते ना, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। मुझे लता का वो गाना याद आ गया कि ये मोहब्बत अमर है, ये तमाम जो इम्तहान है ये उनको क्रॉस कर चुकी हुई है ये वाली मोहब्बत। और फिर जो मोहम्मद खान भट्टी साहब वाली जो ऑडियो आई है, जो तफ्तीश के दौरान उनसे उनका जो बयान रिकॉर्ड हुआ है, उसमें जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मतलब, तो उन्होंने कह दिया कि जी कि वो तो मैनेजेबल नहीं है। ये भी कहलवाया गया होगा वो भाई हाथ जोड़ के कि उन्होंने का नाना ही नहीं। जाहिर है कि जब पहले इंक्वायरी होती है वो जो कहते हैं ना कि जी के स्टार्ट ही कैमरे लगा के नहीं होती, पहले तो वैसे सफाई झाड़ पूंछ होती है, ज़रा पता किया जाता है। फिर वो जनाब जब मतलब पता चल जाता है कि यार ये अंदर से निकला है, बंदे ने ये इंकशाफात किए हैं, तो फिर उसको समझाया जाता है फलाने का ना ही लेना, फलाने का लेना है। ये पाकिस्तान है, थर्ड क्लास सर हमारे सारे काम है और ईमानदारी के साथ कोई काम नहीं होता यहाँ पर। और ये भी जो रिकॉर्डिंग हुई है बयान की, इसमें भी उसको कहा गया होगा कि ये आपने बात करनी और ये नहीं करनी। बातें मतलब कुछ रोक ली गई और कुछ जो है वो कोरियोग्राफ किया गया कि ये बात नहीं, ये बात करनी है, इसको ऐड कर देना, इसको बचा लेना। तो बाकी जराइम तो वो हैं जो वो बता रहे हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब। अब उसमें उन्होंने कहा कि जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है बंदयाल साहब, वो तो उनको मैनेज नहीं किया जा सकता, वो तो मैनेज होते नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक नाम याद आ गया है,
میں وہ نام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ امریکہ کی بہت معروف وہ ہوتے نہیں سسپینس ڈائجسٹ، وہ جو ہوتے ہیں ناول نگار، فکشنسٹ ہے، فکشن لکھتی ہیں. ان کے ایک جو ناول ہے اس کا ایک جملہ ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ون کو انسیڈنس از جسٹ آ کو انسیڈنس، ٹو کو انسیڈنس آر اے کلو. یعنی کہ اگر ایک اتفاق ہو جائے تو یہ محض ایک اتفاق ہوگا، اگر اتفاق دو دفعہ ہو جائے، ایک ہی طرح کے کام دو دفعہ ہو جائیں تو وہ اشارہ ہوگا. اور اگر یہ جو ہے کہ تھری کو انسیڈنس آر پروف، کہ اتفاقات کے اوپر اتفاقات ہو رہے ہوں، یعنی کہ بینچ دے اوتے بینچ بن رہا ہے، تو پھر یہ ثبوت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تگڑم چل گئی ہے. اور یہ ہیں اگاتھا کرسٹی، خاتون ہیں، یہ امریکن ناولسٹ ہیں، یہ فرما رہی ہیں یہ والی بات. اور میں نے تھوڑا سا، کیونکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں ان کو بھی بڑا شوق ہے نا وہ اپنا سسیلین مافیا پتہ نہیں کون کون سے ناولوں کے حوالے دینا اور اس طرح کے کرنا، لٹریری سٹائل میں فیصلے لکھنا. تو میں نے بھی کہا تھوڑا سا فکشن سے کوئی اقتباس لیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیف صاحب کو تو مینج کرنا بڑا مشکل ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جن کے بارے میں یہ آڈیوز آ رہی ہیں وہ ہر بینچ میں شامل ہوتے ہیں لائک مائنڈڈ ججز، اور وہ جس بینچ میں شامل ہو جائیں تو اس مقدمے کا فیصلہ لوگ پہلے ہی دیواروں پر لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ فیصلہ ہے ہونا جی. تو یہ ایک دفعہ تو اتفاق ہو سکتا ہے، دو دفعہ اشارہ ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ اتفاق نہیں ہوتا. یہ اتفاق نہیں ہے. اس کو یہ جو خاتون ہیں جن کا بڑا مشکل سا نام ہے، امریکن جو ناولسٹ ہیں، ان کے مطابق یہ سازش ہے. تو چیف صاحب جو ہیں وہ آج عبدالحمید ڈوگر صاحب جو سی سی پی او لاہور تھے، جن کی محبتیں، جن کی چاکریاں، جن کی خدمتیں، جن کے تعلق، نوکروں والا تعلق چودھری برادران کے ساتھ کسی سے پوشیدہ نہیں تھا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی جب ٹرانسفر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مظاہر نقوی دے کول لواؤ کیس، جوجا صاحب او دے کول کیس لواؤ. پھر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ جو ان کی محبتیں تھیں اس کی بھی آڈیو آ گئی. پھر محمد خان پٹی صاحب نے، پھر وہ میں نے کہا کہ جی کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ایک جج ہیں، ان کے دو بیٹے ہیں، انہوں نے انی ڈالی ہوئی ہے اور وہ تو جناب یہ ہے وہ پوری داستان آپ سن چکے ہیں. اس داستان میں انہوں نے کہا کہ جی دو اور جج ہیں وہ ان کے کھاتے میں ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور پھر اس کا داماد. وہ ساری کہانی آپ کو زبانی یاد ہو چکی ہوگی. اب ان معاملات کو لے کے چیف صاحب جو ہیں وہ عبدالحمید ڈوگر والے کیس میں، وہ اگرچہ وہ جو اختیار ہے الیکشن کمیشن کا ٹرانسفر کرنے کا عبدالحمید ڈوگر صاحب کو جو انہوں نے کیا تھا، غلام محمد ڈوگر صاحب کو جو انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا وہ تسلیم کر لیا ہے. لیکن اس میں انہوں نے، میں ذرا جو خبر شائع ہوئی ہے کیونکہ میں تو وہاں پہ نہیں تھا، تو وہ جو خبر شائع ہوئی ہے اس خبر میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی، وہ سارا جو ہے وہ خبر تو ایک سائٹ کے اوپر دوران سماعت، یہ خبر کا ایک حصہ ہے. چیف جسٹس پاکستان معزز جج صاحبان کی آڈیوز ویڈیوز کی ریلیز پر سخت برہم ہو گئے. اب جج غصہ نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جج نے صرف چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ معاملہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس کا کام کرنے دیں، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس کے تحفظ کرتے ہیں، بلا 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 بلا، توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کو بھی تحفظ دیا جائے، یعنی کہ ہمیں بھی بچاؤ. روزانہ آڈیوز ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. ان آڈیو ویڈیوز کی کیا کریڈیبلٹی ہے اور کیا قانونی حیثیت ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ پر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. عدالت تحمل اور برداشت سے کام لے رہی ہے. ماشاءاللہ جی، عدالت فری اور فیئر انتخابات کے لیے جو آئینی ذمہ داری ہے. پھر وہ وہیں پر آ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی تحمل سے کام لے رہی ہے، عدالت کو قانون کے مطابق کام لینا چاہیے، عدالت کو نوٹس لینا چاہیے. یہ بیان بازی سے مسئلے حل نہیں ہونے. بیسکلی تو آج چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان ججوں کا کوئی بال بھی بینگا نہیں کر سکتا. فارغ جو لے کے آ رہے ہیں نا ان کے خلاف، وہ کیا کہتے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر رہے ہیں.
چیف صاحب نے، چونکہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیڈ ہوتے ہیں، تو چیف صاحب نے جو ایک قانونی معاملات کو ایک محض اپنے بیان کے ذریعے ان کی تقدیر کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ کسی نے کوئی ثبوت لگایا ہوگا، کسی نے یہ بات کی ہوگی سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ سارے دی انکوائری کراؤ، یہ جو آڈیوز آئی ہیں یہ جعلی ہیں، اصلی ہیں، ان کے جو گھر انہوں نے خریدے ہیں وہ 10-10 کروڑ روپے میں، جو 40-40 کروڑ روپے کا تھا ایک دن پہلے، جن کے گھروں کی وہ لیز ہوئی، پاکستان کی فوج نے جو لیز پر زمین دی، وہ مسٹر اے، مسٹر بی، مسٹر بوٹا، مسٹر سیٹا، اس طرح کے لوگوں کو، وہ کیا معاملہ ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ محمد خان پٹی جو ہے یہ بیان دے رہا ہے، یہ پرنسپل سیکرٹری رہا ہے ایک سابق وزیر اعلیٰ کا، وہ الزام لگا رہا ہے کہ ان کے کام ہوتے تھے، 15 ارب روپیہ لاہور ہائی کورٹ والا چیف جسٹس لے گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس بدنامی، بس یہ کہ جی کہ کریڈیبلٹی ان کی کیا ہے؟ سر یہ کریڈیبلٹی آپ نے چیک کرنی ہے، یہ چیک کروانی ہے، لیبارٹریز ہیں، سائنس کر گئی ترقی، اب اس طرح کے جو گیجٹس کے اوپر ریکارڈنگ ہوتی ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے 5 منٹی کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، ڈاکٹرڈ ہے، یا سچی مچی کی کوئی ریکارڈنگ ہے، یہ کال جو ہے کس نے پتہ تو کریں، انکوائری تو کریں۔ سر یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہوگا، جو اعلیٰ عدلیہ کا جج ہوگا، وہ کرپٹ نہیں ہوگا، وہ فرشتہ ہوگا؟ یہ کوئی حدیث کی کتاب، کوئی قرآن کی آیت نعوذ باللہ وہ لا کے دکھائیں کہ جو آج سے 1300 سال بعد، 1400 سال بعد ملک پاکستان بنے گا، اس کی جو عدلیہ ہوگی، اس میں دیکھنے والے جتنے جج ہوں گے وہ دیکھنے میں تو آپ کو وہ نظر آئیں گے کہ وہ انسان ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے، اور جو ان کے اوپر انگلی اٹھائے گا وہ کافر ہوگا۔ یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے اس طرح کی، میری اطلاع کے مطابق، میرے نالج کے مطابق اللہ پاک نے اس طرح کا جو ہے نا وہ بلینکٹ جو ہوتی ہے نا چھوٹ، یا کہہ لیں کہ اس طرح کی جو فتویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے، وہ کسی کے لیے نہیں دیا، پاکستان کے کسی جج کے لیے نہیں دیا ہوگا، نہ کسی حدیث میں کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہے کہ ایک اسلام کے نام کے اوپر ملک بنے گا، قائد اعظم نے ملک بنانا ہے اور وہ اس طرح کر کے بنے گا، اس کے جتنے جج ہوں گے وہ پارسا ہوں گے، ان کی جو ہے وہ مطلب کردار جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی بڑے ہوں گے، اس طرح کا کوئی اس طرح کا حدیث کوئی نہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ ہمارے جیسے گوشت پوشت کے انسان ہیں، غلطی یہ بھی کر سکتے ہیں، کرپشن وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو بچانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ تو بکواس ہے، یہ تو چول ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ انکوائری آپ نے کروانی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل انہی کاموں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ یہ آپ پھر وہی ہے کہ جناب کہ ہم سارے دریا برد ہو جائیں، اجتماعی خودکشی کر لیں، یا پاکستان کی فوج کے جو سربراہان ہیں، کمانڈران ہیں، ان کو کہیں کہ جی کہ ہماری تو حکومت بھی اس جوگی نہیں ہے جو عوام کی منتخب حکومت ہوتی ہے، کہ وہ باجوہ صاحب کے خلاف یہ مظاہر علی اکبر نقوی، اعجاز الاحسن اور یہ منیب اختر ٹائپ کے جو جج ہیں، ان کی باز پرس کر سکے، ان سے پوچھ سکے۔ وہ باجوہ صاحب فرما رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ چونکہ ہماری لڑائی تھی، اس لیے ہم نے جو فوج کی لڑائی شروع ہو گئی تھی تو اس لیے ہم نے وہ کچھ جرنلسٹوں کو پیدا کیا، فلاں کو مطیع جان کو بکلاس لی کہ تم نے اس کو بڑے غلط طریقے سے، بھونڈے طریقے سے اغوا کروایا۔ وہ جو تھا کیا نام ہے طلعت حسین، اس کی نوکری چلی گئی تھی، پھر میں نے اس کو نوکری دلوائی فیض کے ذریعے، وہ پٹی جا رہا ہے کہ دسو کڑی نوکری دلوائی سی یار، 4 سال تک میں ویلا بیٹھا رہا۔ طلعت حسین صاحب کا ولاگ سنے نا، وہ بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا، تو جناب ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کسی کے اندر جرت ہی نہیں ہے۔ سر پھر سر بم ساڈے تے چلا دیو، انڈیا دے تے چلنا نہیں، ساڈے تے چلا دیو، نکے نکے بڑھائے نا ٹاؤن ٹاؤن پا جڑے مارو، ایک لاہور چ مار دیو، لاہور کینٹ نو باہر لے جاؤ سارے، ایتھے مار دیو ہائی کورٹ اور لاہور کینٹ، یہ باہر لے جائیں کہیں پر، اسلام آباد لے جائیں، بم ایتھے مار دیو، ایک بم گجرالے مار دیو، ایک بم فیصل آباد مار دیو، ایک بم بلکہ 2-4 بم کراچی چ مار دیو، بس ٹھیک ہے، پھر نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ جب تک لوگ ہیں پاکستانی اور جب تک زندہ ہیں، منہ میں زبان ہے، سر لوگ زبان لائیں گے، سوال اٹھائیں گے، اور آپ جو ہیں وہ قانون کے پیچھے، جج کی کرسی کے پیچھے جبے کو یوں کر کے، جی کل خان صاحب آئے سر نا انج کر کے لے کے، وہ کیا ہوتی ہے بلٹ پروف شیلڈ ہے، یا اس طرح کر کے آپ نہیں چھپ سکتے، نہ کوئی جج چھپ سکتا ہے، نہ کوئی جرنیل چھپ سکتا ہے۔ قوم ہے، ملک ہے، نہیں تے ملک نہیں جے رہنا،
ख़त्म हुई गल। तो बहरहाल ये इस तरह करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इनका क्या है, आप आर्डर करें, लोग इसकी क्रेडिबिलिटी सामने ले आएंगे। ये बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, चीन से करवा लें, अमेरिका से करवा लें, अपनी हुकूमत से करवा लें, कोई 2-4 जज अंदर बिठा दें लेबॉर्ट्री के अंदर, तो करवाएं। ये इस तरह अब ये काम नहीं चलने वाला, इस तरह ये मुल्क नहीं चलने वाला। जिस तरह जज जर्नैल जर्नलिस्ट ये तो 3 जीमें थी ना, वो कहते हैं जीस, तो वैसे तो जेज ही हैं, एक जे तो 2 जीम्स, जीज, जर्नैल, जज, जर्नलिस्ट, 1 जी और 2 जेज। सर ये मुल्क अब इस तरह चल नहीं सकता, इस मुल्क की बस हो गई है, बस समझते हैं, थक गया, धुआं छड़ गया। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर लोग, वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप अपना खुद एहतसाबी नहीं करेंगे तो लोग फिर आपकी आती जाती गाड़ियों के ऊपर वटे मारेंगे। ये वक्त आने वाला, आज नहीं तो कल गंदे अंडे पड़ेंगे, टूटे छित्र पड़ेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मुझे पता है कंटेम्पचुअस हो रहा है, लेकिन आज लोग बातें कर रहे हैं, कल ये काम भी करेंगे। क्योंकि कोई जो है वो मुकद्दस चीज़, कोई मुकद्दस कोई नहीं है। आप करप्शन भी करें, आपकी टेपें भी पकड़ी जाएं, आप पर इल्ज़ाम भी लगें, आप फिर कहें हम बड़े मुकद्दस हैं, हमें बदनाम किया जा रहा है, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। सर क्रेडिबिलिटी तो फिर है, ये चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कम नहीं चलना। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, मौजा करो।